الناس وهدى وموعظة للمتقين۔ یہ قرآن لوگوں کے لیے واضح بیان ہے اور ہدایت ہے اور پرہیزگاروں کے لیے نصیحت ہے۔ الحمدللہ الذی کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ القارعۃ ما القارعۃ وما ادراک ما القارعۃ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش فاما من ثقلت موازینہ فہو فی عیشۃ راضیہ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ۔ حمد و ثنا کے بعد نہایت واجب القدر، قابل صد عزت و احترام و تکریم سامعین کرام، ناظرین کرام، ہم نے گزشتہ پروگرام کے اندر بھی سورۃ القارعہ کا ذکر کیا اور اس کے معنی ذکر کیے کہ قارعہ کا معنی کیا ہے، اور نتیجہ یہ نکلا کہ یہ وقوع قیامت کا ذکر کیا گیا ہے کہ قیامت کا جب وقوع ہوگا، قیامت جب آئے گی تو اس وقت بڑی سخت قسم کی گویا کہ ایک ناگانی جیسے آفت آتی ہے، جیسی مصیبت آ جاتی ہے انسان پر، اور انسان کو سنبھلنے کا اور انسان کو کچھ کرنے کا بھی موقع نہیں ہوگا۔ انسان اس وقت مہلتیں مانگ رہا ہوگا، انسان سوچ رہا ہوگا، لیکن فرمایا کہ وہ جب مصیبت آئے گی تو انسان جو ہے یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، انسان پروانوں کی طرح منتشر ہوگا اور پہاڑ انی ہوئی روئی کی طرح ہوں گے۔ اس کے بعد رب تعالیٰ نے فرمایا فَمَنْ ثَقُلَتْ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ۔ فرمایا کہ جن کے موازین، جن کے وزن اور جن کے پلڑے بھاری ہوں گے میزان عمل پر، فرمایا کہ وہ عیش کی زندگی کے اندر ہوں گے۔ حضرات گرامی، پلڑا بھاری کیسے ہوتا ہے؟ ایک تو سب سے پہلی بات یہ سمجھ دیجئے گا کہ پلڑا بھاری سب سے پہلے ایمان سے ہوتا ہے۔ ایمان بنیاد ہے اور ایمان اساس ہے۔ اگر ایمان نہیں ہے تو پھر اس کے پلڑے کے اندر کوئی بھی چیز نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ کافر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، ان کے لیے میزان عمل قائم ہی نہیں کیا جائے گا، اس لیے کہ کافر جو ہے اس کے پاس ایمان نہیں ہے، اور عمل تب قبول ہوتا ہے کہ جب بندے کے پاس ایمان ہو۔ اللہ اکبر۔ انہوں نے دنیا کے اندر جو اچھے کام کیے، کوئی چیریٹی کی، کسی کی فلاح کا اور کسی چیز کا کام کیا، کوئی بیہیویئر ان کا اچھا تھا، کسی کے ساتھ جو اچھا کیا، رب تبارک و تعالی انہیں اس کا بدلہ دنیا کے اندر ہی عطا فرما دیتا ہے۔ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ۔ فرمایا کہ جو دنیا کے اندر رب تبارک و تعالی ان کے لیے دنیا کو شادہ کر دیتا ہے، ان کو ترقیاں دے دیتا ہے، ان کو دنیا کی چیزیں عطا آپ یہ دیکھیں نا کہ یہ فرعون تھا، حامان تھا، قارون تھا، شداد تھا، یہ سارے کے سارے کافر لوگ تھے، اللہ نے ان کو خزانوں کے خزانے دیے۔ تو یہ کوئی آنر اور اعزاز کی بات نہیں ہے کہ یار یہ اتنی ساری چیزیں مل گئیں، یار دیکھو تو صحیح ان کو اتنا کچھ مل گیا۔ یہ تو قرآن اٹھا کر سارا دیکھ لیں، ماضی کے اندر رب تبارک و تعالیٰ نے خود بیان فرمایا کہ ان لوگوں کو رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، رب نے عطا فرمایا، بار بار یہ بھی ذکر کیا کہ دینے والی ذات بھی اللہ کی ہے۔ تو صرف دنیا کا مل جانا یہ کوئی آنر اور اعزاز کی بات نہیں ہے جس کو ہم نے صرف مطمع نظر یہ رکھا ہوا ہے کہ یار کامیاب وہ آدمی ہے جس کو صرف دنیا مل جائے، لیکن فرمایا کہ کافر کو رب تبارک و تعالیٰ دنیا کے اندر اگر کسی نے اچھا کیا ہے اس کا بدلہ دے دیتا ہے، آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا۔ کچھ کفار تو ایسے ہیں کہ جو سیدھے جہنم کے اندر داخل کر دیے جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ میزان عمل بنیادی طور پر لگے گا مومنین کے لیے، ان کے میزان کو تولا جائے گا اور ان کا جو وزن ہے اس کو دیکھا جائے گا، لیکن حضرات گرامی اس پہ بھی کچھ ایسے لوگ ہیں، حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ وہ بھی میزان عمل پر نہیں آئیں گے۔ اللہ اکبر۔ بلکہ فرمایا رب تبارک و تعالی
ان کو بے حساب جنت کے اندر داخل فرما دے. پوچھا ہی نہیں، کچھ حساب نہیں ہوا. اللہ اکبر اللہ اکبر. فرمایا انسان دنیا کے اندر جو کچھ کرتا ہے، جو کچھ بولتا ہے، کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، لکھتے رہتے ہیں. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، سارا جمع ہوتا رہتا ہے. نامہ اعمال جمع ہوتا ہے. وہ نیکیاں ہیں، برائیاں ہیں، بدیاں ہیں، کس طرف جائے گا، نیکیوں کے پلڑے کے اندر ہوگا یا برائیوں کے پلڑے کے اندر ہوگا، یہ خود ہم تیار کر رہے ہیں اپنا. کوئی بھی ہمیں نہیں کہہ رہا. کہتے ہیں جی فلاں نے خراب کر دیا، فلاں نے خراب کر دیا. ہم خود خراب ہیں، کسی نے ہمیں خراب نہیں کیا، ہمارا من خراب ہے. الجنس یمیل الی جنسی، جیسے انسان کا میلان ہوتا ہے، طبیعت ہوتی ہے. ایک بندہ شہر کے اندر اترتا ہے، ایک چرسی ہوتا ہے، وہ ایک دن کے اندر چرسیوں کو ڈھونڈ لیتا ہے. ابے کہاں ملتی ہے جی. کوئی اور غلط کام کرنے والا ہوتا ہے، وہ ان کو ڈھونڈ لیتا ہے. جیسا انسان کا مزاج ہے، من ہے، میلان ہے، فوراً کھچا ہوا جاتا ہے. تو یہ کوئی اور نہیں کر رہا ہے، ہمارا نامہ اعمال ہم خود بھر رہے ہیں. کس سے بھر رہے ہیں؟ اچھائیوں سے یا برائیوں سے. فرمایا کہ ہم خود بھر رہے ہیں. یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی فاما من اوتی کتابہ بیمینہ اللہ اکبر فسوف یحاسب حسابا یسیرا وینقلب الی اہلہ مسرورا. دو طرح کے لوگ ہوں گے. فرمایا ایک وہ لوگ ہیں، فرمایا جن کا نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں عطا کیا جائے گا، خوش ہوں گے، مسرور ہوں گے، مبارک ہو، اللہ نے کامیاب و کامران کر دیا. فرمایا کہ ان کا نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں عطا کیا گیا ہے. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. فرمایا کہ یہ خوشی کے اندر ہوں گے، مسرور ہوں گے. یار بچہ کسی کا ایک چھوٹے سے امتحان کے اندر کامیاب ہو جاتا ہے، وہ بچہ خوش ہوتا ہے، ماں خوش ہے، باپ خوش ہے، میرا لال کامیاب ہو گیا. آپ سوچو تو صحیح کہ زندگی بھر کا ایک امتحان ہے. آج وہ دن آ گیا، مالک یوم الدین، ڈے آف ججمنٹ، امتحان کا دن. آج اگر بندہ کامیاب ہو جائے تو سوچو کہ یار کتنی بڑی کامیابی ہوگی، کتنا بڑا امتحان ہے اور کتنی بڑی کامیابی ہے. فرمایا وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، خوش ہوگا اپنے گھر والوں کے ساتھ. کیا بات ہے، اللہ نے کرم کر دیا، میں کامیاب ہو گیا. اور فرمایا کہ وہ لوگ جو ناکام ہیں ان کا نامہ اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں پیٹھ کے پیچھے سے، وراء ظہری، پیٹھ کے پیچھے سے دیا جائے گا. ہائے ہائے، کہیں گے یا لیتنی کنت ترابا، اے کاش میں انسان ہی نہ ہوتا، کوئی جانور بن گیا ہوتا، کوئی مٹی بن گیا ہوتا، کوئی لکڑی بن گیا ہوتا. آج میرا حساب ہی نہ ہوتا، میرا فیصلہ ہی نہ ہوتا. مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ ہوگا. میں تو سمجھتا تھا کہ یار یہ ایسے ملا لوگ ڈراتے رہتے ہیں تم لوگوں. ابے کچھ بھی نہیں ہے، آرام سے رہو، کھاؤ پیو، مزے کرو، چل کرو. ایسے ملا لوگ خواہ ڈراتے رہتے ہیں تم لوگوں کو، زندگی کے اندر پریشان کرتے، یہ نہ کرو، وہ نہ کرو، وہ نہ کھاؤ، وہ نہ پیو. ابے کچھ نہیں، کرو جو کرنا ہے، جو تمہارا من کرتا ہے وہ کرو. تو آج جب نامہ اعمال ہاتھ میں آیا تو پتہ چلا کہ یہ کیا ہو گیا. جن چیزوں کو ہم چھوٹی چھوٹی چیزیں سمجھتے تھے، فرمایا وہ چھوٹی نہیں ہیں اللہ کی بارگاہ کے اندر. اللہ اکبر. وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا لَيْتَنَا. انسان اس وقت کہے گا کہ ہائے افسوس، یہ کیا ہو گیا. لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا. ہم تو سمجھتے تھے یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، یہ تھوڑی کاؤنٹنگ کے اندر آئیں گی یار. رب تعالیٰ فرماتا ہے نہیں نہیں نہیں، یہ تمہاری دنیا کا تم سمجھتے ہو کہ یار یہ تھوڑی سی ڈنڈی مار لی ہے جی، ابے یہ 50 روپے کے 100 روپے کی چوری کر لی تو کیا ہو گیا، یہ دو چھٹانگ میں نے ادھر کر لیا تو کیا ہو گیا. فرمایا رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کا یہ نظام ہے کہ چھوٹی ہو یا بڑی ہو، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها. وہ کاؤنٹنگ کے اندر، گنتی کے اندر، نامہ اعمال میں آئے گا اور میزان عمل میں، تول میں دیکھا جائے گا. فاما من ثقلت موازینہ، دیکھا جائے گا وہ کس طرف جا رہا ہے. اللہ اکبر. فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرا ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرا. ایک ذرہ، یہ تو ذرے کے برابر ہے یار. ذرہ کس کو کہتے ہیں؟
فرمایا اس ذرے کو بھی کاؤنٹنگ کے اندر اور حساب کے اندر اور تول کے اندر لایا جائے گا کہ بھائی یہ بندے نے اچھائی کی ہے یا برائی کی ہے۔ اس لیے میرے مسلمان بھائیوں، میری بہنوں، جو گھروں کے اندر بیٹھ کر قرآن سن رہے ہیں، اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے۔ ARYQ TV کو آپ کے ڈرائنگ رومز اور بیڈ رومز میں آپ کو یہ قرآن کا پیغام دیا جا رہا ہے، آپ تک پہنچایا جا رہا ہے۔ مقصد کیا ہے؟ ہمیں آپ سے کیا لینا ہے؟ ARYQ TV کو آپ سے کیا لینا ہے؟ صرف یہ ہے کہ مسلمان قرآن کے قریب آ جائیں، ہدایت لے لیں، قرآنی ہدایات لے لیں، اللہ کے پیغام کو پکڑ لو یار، چھوڑ دو ہماری باتوں کو، ہماری قصوں کو، ہماری کہانیوں کو، اللہ کا کلام لے لو اور اپنی زندگی کو سنوار لو، اپنی زندگی کے اندر کچھ اچھے اعمال کر لو۔ یہ نہ سوچو کہ یہ چھوٹا ہے یا بڑا ہے، یہ عمل چھوٹا ہے۔ چھوٹے چھوٹے عمل کبھی کبھی انسان کی بخشش کا ذریعہ بن جاتے ہیں، چھوٹے چھوٹے عمل کبھی کبھی میزان عمل پر بوجھل ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کلمے کے بارے میں فرمایا، سبحان اللہ، فرمایا کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر دو کلمے ہیں، دو کلمے اللہ کی بارگاہ کے اندر ایسے ہیں، کلمے بڑے چھوٹے سے ہیں، خفیف سے ہیں زبان پر، یعنی ادائیگی کے اندر اور اس کے ایکسنٹ کے اندر بہت ویری لائٹلی، لیکن فرمایا کہ میزان عمل پر فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ ثَقِيلَتَانِ فِي الْمِيزَانِ۔ اللہ اکبر۔ فرمایا جب میزان عمل پر رکھے جائیں گے تو بڑا بوجھ ہے، ویٹ ہے ان کا، ویٹ کے اعتبار سے بہت ہیں، ادائی کے اعتبار سے بڑے ہلکے ہیں، رحمان کو بڑے پیارے ہیں، حبیبتان الی الرحمن، رحمان کو بڑے محبوب ہیں، بڑے پیارے ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ، یہ کلمے ہیں، سبحان اللہ۔ یہ میزان عمل پر بڑے بوجھل ہوں گے۔ دوسرا حضرات گرامی، میزان عمل پر جو میزان عمل کو بھاری کرنے والی، پلڑے کو بھاری کرنے والی چیز ہے، وہ انسان کا اخلاص ہے۔ چھوٹا سا عمل کیوں نہ ہو، ایک کھجور کسی نے صدقہ دے دیا، کھجور کیا ہے، لیکن فرمایا اللہ کے رضا کے لیے، خوشنودی کے لیے، خلوص کے ساتھ، کوئی دکھلاوا نہیں، کوئی بناوٹ نہیں، کوئی کچھ نہیں، کوئی اپنی شہرت نہیں۔ انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، کوئی جزا نہیں، کوئی شکر گزاری نہیں، کوئی تھینکس سامنے سے بولنے کی توقع نہیں۔ بھئی کیوں کیا ہے؟ انما نطعمکم لوجہ اللہ، اللہ کے رضا کے لیے کیا۔ فرمایا رب تبارک و تعالیٰ اس چھوٹے سے صدقے کو پہاڑ کے برابر بنا دیتا ہے میزان عمل پر۔ اور کبھی کبھی پہاڑ جتنے اتنے دے رہے ہوتے ہیں، لیکن بھائی فوٹو کھینچو ذرا، فوٹو بناؤ بھائی، فوٹو بناؤ، ہاں بھائی تم بھی ہاتھ لگا لو، تم بھی ہاتھ لگا لو، تم بھی ہاتھ لگا، ہیں جی، نیکی کرے ادھر ڈالو تصویریں ڈالو بھائی، کس لیے کیا؟ اللہ کے رضا کے لیے۔ تو فرمایا اگر میزان عمل کو بوجھل کرنا چاہتے ہو، بھاری کرنا چاہتے ہو، فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ کہ منزل پر پہنچنا چاہتے ہو تو عمل مختصر کیوں نہ ہو، عمل چھوٹا کیوں نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ نہیں دیکھتا ہے کہ فلاں بندے نے 1 کروڑ صدقہ کیا ہے اور فلاں بندے نے 100 صدقہ کیا ہے، 1 کروڑ والا تو کروڑ روپے دیے ہیں بھائی۔ اللہ کے ہاں کوانٹٹی نہیں دیکھی جاتی، کوالٹی دیکھی جاتی ہے کہ بھائی اس غریب کے پاس تھے کتنے ہیں جی، اس میں سے اس نے نکال کے یہ دے دیا اور یہ بھی دیا تیری رضا کے لیے، تیری خوشنودی کے لیے، کوئی دکھاوا نہیں۔ حدیث پاک کے اندر 2-3 جگہ یہ حدیث پاک موجود ہے، امام بخاری نے اپنی صحیح کے اندر نقل کی اور کئی ائمہ کرام نے نقل کی، 2-3 جگہوں پر موجود ہے۔ ایک شخص کا بھی ذکر کیا، ایک خاتون کا بھی ذکر کیا، بلکہ خاتون کے ساتھ گناہگار کا لفظ استعمال کیا کہ گناہگار خاتون ہے، کہیں صحرا کے اندر جا رہی ہے، اور ایک مرد کا بھی ذکر کیا کہیں صحرا کے اندر جا رہا ہے۔ جاتے جاتے صحرا کے اندر گرمی ہے بہت زیادہ، اسے پیاس لگ گئی، پیاس لگی اور کنواں تھا ایک قریب میں، اس کنویں کے اندر وہ اترا اور اتر کے پانی پیا، باہر نکلا یا وہ خاتون باہر نکلی تو دیکھا کہ ایک کتا ہے وہ پیاس کی وجہ سے کیچڑ کو چاٹ رہا ہے۔ تو اس کے دل کے اندر ایک خیال آیا کہ یار میں بھی
جاندار ہوں، یہ بھی جاندار ہے، اس کو بھی پیاس لگ سکتی ہے۔ اس نے پھر جا کر جو ہے وہ پانی نکالا، کوئی برتن نہیں تھا، اپنے موزے میں سے پانی نکال کر اس کتے کو پلایا۔ اب کتے کو پانی پلانا کون سی اتنی بڑی چیز ہے کہ کسی کو جا کر آنر کے طور پر ذکر کرے گا کہ ابھی کتے کو میں نے پانی پلایا؟ کوئی ایسی شہرت کی چیز نہیں ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے، یہ کسی اور مقصد کے لیے صحرا کے اندر کون دیکھنے والا ہے جی؟ صرف اس نے یہ کہا کہ یار یہ جاندار ہے، یہ بھی حالانکہ کتا ہے، کتے کو بغیر کسی عذر کے آپ گھر کے اندر بھی نہیں رکھ سکتے، اللہ کی رحمت کے فرشتے نہیں آتے ہیں، لیکن فرمایا کہ جاندار تو ہے، اس کے ساتھ بھی خلوص کے ساتھ نیکی کی اللہ کی مخلوق سمجھ کر رب تبارک و تعالیٰ نے حدیث صحیح کے اندر، بخاری اور مسلم کی حدیث پاک ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے اس خاتون کی یا اس بندے کی بخشش و مغفرت فرما دی۔ تو حضرات گرامی یہ بھی اپنے ذہن کے اندر رکھیں کہ جو چیز انسان کے نامہ اعمال کو بوجھل کرنے والی چیز ہے، بھاری کرنے والی چیز ہے، کامیاب کرنے والی چیز ہے، وہ انسان کا ایمان ہے اور انسان کا خلوص اور للہیت اور اللہ کے رضا۔ اتنی پاورفل چیز ہے، اتنی طاقتور چیز ہے کہ میزان عمل کا پلڑا جو ہے نا وہ بوجھل ہو جائے گا اور بھاری ہو جائے گا، اور فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ۔ اور فرمایا کہ اگر انسان جو ہے کافر کے اعمال کے بارے میں کہا اور ریاکار کے اعمال کے بارے میں کہا کہ اس کا تو اعمال ایسے ہیں کہ جیسے ایک پتھر پر جیسے کوئی گرد پڑا ہوا ہو، اچانک بارش آئے اور اسے اڑا دے، ابا منصورہ، ہواؤں کے اندر جیسے غبار بن کر اڑ جائے۔ تو فرمایا وہ عمل میزان عمل پر بوجھل نہیں بنیں گے اور کامیابی اور کامرانی کا سبب نہیں بنیں گے۔ اور میں نے پچھلے پروگرام کے اندر بھی ایک بات کہی تھی کہ دیکھیں حضرات گرامی، ایک چیز کو اپنے ذہن کے اندر مرکوز کر لیں آپ قرآنی ہدایات کی روشنی کے اندر، کہ بار بار ریپیٹلی رب تبارک و تعالیٰ کئی صورتوں کے اندر آخرت کی ہر چیز کا ذکر فرما رہا ہے، مکی صورتوں کے اندر خاص طور پر۔ مراد یہ ہے کہ بندے کا سب سے پہلے مائنڈ بنتا ہے، اس کا مائنڈ سیٹ بنتا ہے کہ میں نے آخرت کے لیے کچھ کرنا ہے، میں نے قبر کے لیے کچھ کرنا ہے، میں نے میدان معاشر کے لیے، میزان عمل کے لیے کچھ کرنا ہے۔ وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا۔ پہلے اس کا ذہن تو بنے، وہ تیار تو ہو، اس کو فکر آخرت تو ہو۔ ایک بندہ دنیا کے اندر اتنا مشغول ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے، سوچ ہی نہیں ہے، تو فرمایا وہ کیا کرے گا۔ اور یہ وہ چیز ہے جو انسان کو جرائم سے بچاتی ہے، یہ وہ چیز ہے جو انسان کو حق تلفی سے بچاتی ہے، یہ وہ چیز ہے جو انسان کو حرام راہوں سے بچاتی ہے۔ کئی غریب لوگ دیکھے، ایک وقت کی روٹی ہے، دوسرے وقت کی روٹی نہیں ہے، لیکن نہیں حرام کی طرف ہاتھ نہیں بڑھایا، کسی کے ظلم کی طرف ہاتھ نہیں بڑھایا کہ نہیں یار پیسے ختم ہو گئے، پیسے نہیں ہیں بابے، کر ڈالو یار، بجا ڈالو، جو کرنا ہے کر لو، اب کیا کریں، پیسے ہی نہیں ہیں، بھوکے مریں گے کیا؟ بولے نہیں، ایک ٹائم کھا لیں گے، ایک ٹائم نہیں کھائیں گے، لیکن کسی کا حق نہیں ماریں گے۔ تو یہ کس چیز نے ان کو تیار کیا؟ کہ اللہ کی بارگاہ کے اندر کھڑے ہونے اور یہ جواب دہی۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ یہ بار بار اسی لیے بیان کرتے ہیں کہ ہم اس کے لیے تیاری کریں کہ موت کو سمجھا ہے اختتام زندگی، ہے یہ شام زندگی صبح دوام زندگی۔ وہ جو تیری دائمی زندگی ہے، ابدی زندگی ہے، وہاں کے لیے عیش کے لیے کچھ کر لے۔ یہاں کتنے دن عیش کرے گا؟ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ۔ رب تبارک و تعالی ہمیں آخرت کے لیے، میدان معاشر کے لیے، قبر کے لیے تیاری کرنے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے، اور وہاں کی رسوائی سے رب تبارک و تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ فآخر دعوانا الحمدللہ۔ هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين۔ یہ قرآن لوگوں کے لیے واضح بیان ہے اور ہدایت ہے اور پرہیزگاروں کے لیے نصیحت ہے۔